ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں وہ وعید بتائی ہے کہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے قاتل کے لیے کی. اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. مجھ گناہگار کو ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے بارے میں شرک اور کفر کے علاوہ قرآن مجید میں نہیں ملتے. ایک ایک لفظ سے نظر آتا ہے کہ اللہ کتنے ناراض. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کے، اس کی سزا جہنم ہے. پھر یہاں پہ بس نہیں ہے، کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا شرک و کفر کے علاوہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کے قرآن کی اس آیت میں سورہ نساء میں 93 میں اللہ نے یہ کہا ہے قتل واحد جرم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، صرف جہنم میں رہے گا ہی نہیں، اللہ نے جہنم میں پھر اس کے لیے بڑے بڑے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں. ہم نہیں جانتے وہ عذاب کیسے ہوں گے. اللہ نے اتنا ضرور بتا دیا ہے وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ جیسا عذاب دیتا ہے اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا.